جی ہیڈ لائنز آپ نے سنی، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں ہیڈ لائنز کے بعد، اور بڑی اہم سٹوری ہے، انٹرسٹنگ سٹوری پہ ہم بات کر رہے ہیں جی۔ جے شنکر زلمی خلیلزاد کی دوحہ قطر میں ملاقات ہوئی ہے۔ افغانستان سے انخلا کے بعد امریکہ کے کیا خطے میں ہونے جا رہا ہے، بھارت کا اثر و رسوخ کیوں بڑھ رہا ہے، کیا بے چینی ہے، ہندوستان کو افغانستان میں کیا دلچسپی ہے، بالخصوص جب ہم بات کرتے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر کی تو اس کا بھی اب تک ظاہر جو یون کی ریزولوشنز ہیں اس کے مطابق حل پر تسلیم نہیں کیا اب تک، نہ حل پر آ رہے ہیں، بات کرنے کو تیار ہیں، نہ وہاں پر ان کے مطابق کوئی ایسا ڈیسیجن لینے کو تیار ہے۔ جبکہ بھارت کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو امریکہ کی گود میں بیٹھا ہوا بھی ہے، پھر بھی ہم نے دیکھا کہ کورونا کے حوالے سے ویکسین دینے سے بھی انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ لداخ میں جو چائنا نے جو کچھ کیا ان کے ساتھ وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور ہندوستان کا جو اثر و رسوخ ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں جب ہوگا کیا، کیونکہ افغانستان سے 11 ستمبر کے بعد تو امریکہ انخلا کر جائے گا، فوج چلی جائے گی، اور 34 جو صوبے ہیں افغانستان کے اس میں سے 26 صوبوں میں اس وقت لڑائی جاری ہے، 6 ایئر بیس ہیں، اور وہ حوالے کس کے کرنے ہیں، یہ بڑا ایک اہم سوال ہے جو ہم آج اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے کہ اور پھر پاکستان سے ڈو مور کے تقاضے ہوتے ہیں۔ ایک بار پھر کہا گیا ہے کہ جی ہمیں بھی یہاں پر اڈے دیے جائیں، اور پاکستان نے صاف طور پر انکار کر دیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کا ریکارڈ پر بیان موجود ہے، اس کے علاوہ وزیر اطلاعات ہیں فواد چودھری صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ جی بالکل بھی ہم نہیں دیں گے، اور صاف الفاظ میں ہم نے منع کر دیا ہے۔ اور اسی طرح وزیر خارجہ جو آج کل ترکی کے دورے پر ہیں، پاکستان میں تھے اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا تھا۔ ترکی کا بڑا اہم دورہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا، کیونکہ جس طرح کل کے پروگرام میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا آپ سے، رجب طیب اردگان کا جو کابل پلان ہے وہ بڑا اہم ہے کہ کیا وہ چاہ رہے ہیں اس حوالے سے، کیونکہ جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان اور ہنگری یہ دونوں ملک ہمارے ساتھ ہوں تو امریکہ کو انہوں نے پیشکش کی ہے کہ جی ہم کابل ایئرپورٹ کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ تھوڑا سا صورتحال دیکھیں بالخصوص افغانستان کی کہ کیا کرنے امریکہ آیا تھا، وہ اہداف حاصل کر لیے نہیں کر لیے، یہ ہم سب کے سامنے ہے۔ داعش القاعدہ خاتمے کی بات کی جاتی ہے، لیکن اب بھی کسی نہ کسی حد تک وہ موجود ہیں، اور پھر انخلا کے بعد جس طرح پہلے کہا خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی، ہم نے دیکھا کہ افغانستان کی رشین وار کے بعد کہ بالکل اسی طرح اسی کنڈیشن میں چھوڑ کر وہ چلے گئے تھے، اور پھر وہاں خانہ جنگی کی کیفیت ہو گئی تھی، اس کے بعد طالبان نے وہاں حکومت قائم کی تھی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اشرف غنی کی حکومت کو کس حد تک سپورٹ کرتے ہیں، لیکن لگتا یہ ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں امریکہ نے، اور اشرف غنی کی حکومت کو بالکل تنہا چھوڑ دیا ہے۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ جی اب ہوگا کیا، کیونکہ افغانستان کی جو صورتحال اور افغانستان کا جو امن ہے وہ پاکستان کو بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے، اور اسی پر آج کا یہ پروگرام ہمارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہندوستان کیا چاہ رہا ہے اور خطے میں کیا ہوگا، پاکستان کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ ارسلان، اسی پر ہم بات کر رہے ہیں کہ جی بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے جے شنکر اور زلمی خلیلزاد کی، جبکہ ہمارے وزیر خارجہ جو ترکی گئے ہیں، کیا کہیں گے ارسلان؟ یقینی طور پر جو ہی امریکی افواج کا افغانستان سے انخلا کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس کے بعد ظاہر خطے کی صورتحال جو ہے وہ اب کس طرف جائے گی، کیا ہونے جا رہا ہے۔ افغانستان میں انخلا کے دوران ہی ہم دیکھتے ہیں کہ پرتشدد واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، آئے روز جو ہے وہ دھماکے ہو رہے ہیں، قتل عام پر جاری ہے، اور اس حوالے سے افغان کی جو سیکیورٹی حکام ہے وہ بھی اس میں شہادتیں ان کی سامنے آ رہی ہیں۔ اب ہم بنیادی طور پر اگر ہم یہ دیکھیں کہ جے شنکر اور زلمی خلیلزاد کے درمیان جو ہونے والی ملاقات ہے، اس میں کہیں نہ کہیں انڈیا خوفزدہ نظر آتا ہے طالبان سے، کیونکہ یقینی طور پر جو ہی امریکی افواج کا انخلا ہوگا خطے میں امن کو ایک شدید خطرات لاحق ہوں گے۔ اس سے خطے میں نہ صرف افغانستان خود بذات دیگر جو پڑوسی ممالک ہیں ان پر بھی اثرات کیا مرتب ہوں گے، اس حوالے سے کیا حکمت عملی ہوگی، تفصیلی طور پر گفتگو آج ہم کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے دفاعی تجزیہ کار بھی اور سینئر تجزیہ کار سابق ایمبیسڈر بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اس حوالے سے یقینی طور پر علی خطے میں جو ہے وہ کشیدگی کی جانب جو ہے ہم ایک صورتحال دیکھتے ہیں، اب کس طریقے سے ان تمام تر معاملات کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یہ ایک اہم سوال ہے اس حوالے سے پڑوسیوں کے لیے بھی۔ اور ہم نے جس طرح کہا، جس طرح آپ نے بھی کہا، بڑی اہم گریٹ گیم جو اس خطے میں کھیلی جا رہی ہے، نئے بلاکس بن رہے ہیں، کچھ دوستیاں نئی ہو رہی ہیں، کچھ ختم ہو رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ملک کا مفاد سب سے پہلے ہوتا ہے۔ سبھی لوگ یہ سوچتے ہیں، تمام ممالک اس سطح پر آ کر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ملک کی مفاد کس چیز میں ہے، اور ہندوستان نے جس طرح پیشکش کی ہے کہ جی آپ اگر پاکستان فضائی اڈے نہیں دیتا تو ایک خبر بڑی اہم یہ بھی سامنے آئی تھی کہ انہوں نے کہا جی کشمیر میں آپ آ کر بیٹھ جائیں، چونکہ وہ کشمیر کا جو حصہ گلگت بلتستان کی طرف لگتا ہے، تو وہاں سے اگر اپنے ڈرون وہ حملہ کرنے کے لیے اڑاتا ہے امریکہ وہاں سے، تو ظاہر ہے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی ہوگی، پاکستان ایسا کرنے نہیں دے گا۔ خان صاحب کا بڑا اہم بیان تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جی 400 سے زائد
ڈرون حملے پاکستان پر کیے گئے، اب بھی 4 حملے صرف کر کے دکھا دیں، تو یہ اسی لیے کہا گیا تھا کہ یہ اس تمام چیزوں کو پاکستانی حکومت بھی، مقتدر حلقے بھی ان تمام چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں کہ خطے میں ہو کیا رہا ہے، کس طرح تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اور جس طرح اس خطے میں جو بڑے ممالک ہیں ان کے درمیان کس طرح ہم آہنگی ایک دیکھنے کو مل رہی ہے ہمیں، بالخصوص پاکستان ہے، ترکی، ایران، سعودی عربیہ، رشیا، چائنا، یہ وہ ممالک ہیں جن پر نیا ایک بلاک بنتا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جی یہ شاید بہتر طور پر سوچ رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے اور خطے کے حوالے سے، کیونکہ ایک طرف ہم بات کرتے ہیں کہ جی امریکہ اور ہندوستان کو ہمارا سی پیک نہیں اچھا لگتا اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام مزید کنٹینیو نہ ہو، اس حوالے سے وہ بلوچستان کی صورتحال آپ سب کے سامنے، جس طرح وہاں سازشیں ہو رہی ہیں، راؤ کو کس طرح وہاں پشت پناہی کی گئی ہے، راؤ کے وہاں ایجنٹ بھی ہیں، کچھ پکڑے بھی گئے ہیں دہشت گرد جن کا تعلق ہندوستان سے تھا، اور اس کے علاوہ ایک بڑی اہم بات ہم نے دیکھی کہ ہندوستان نے بھی اس قسم کا ایک سوچا ہے کچھ کرنے کا کہ شاید وہ بھی اس طرح کا کوئی بڑا پروجیکٹ وہاں شروع کرنا چاہتا ہے جس کے ذریعے انویسٹمنٹ بھی آ جائے، لیکن ظاہر ہے ابھی قبل از وقت ان تمام باتیں، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چائنا نے جو بھارت کے ساتھ کیا لداخ میں، وہ بھی ظاہر ہے ہندوستان میرا خیال عرصہ دراز تک رسلان بھولے گا نہیں، کیونکہ وہاں لداخ میں چائنا نے جس طرح مارا ہے بھارت کو، جس طرح وہاں سے بھگایا ہے، اور لداخ میں کیا کرنے جا رہا تھا اس پہ بھی ایک دن ہم تفصیلی پروگرام بھی کریں گے، آپ کو بتائیں گے ہندوستان آخر لداخ میں کیوں ایکٹیو ایک دم بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ اچھا، اب امریکہ کو جو پیشکش کر رہے ہیں جی کہ کشمیر میں آ کے آپ بیٹھ جاؤ اور تاکہ چائنا پر اور افغانستان، بالخصوص افغانستان پر آپ نظر بھی رکھ سکیں گے، اور چائنا سے ظاہر ہے ان کو معلوم ہے خطے میں چائنا کا جو بڑھتا اثر و رسوخ ہے اس پر ہندوستان، امریکہ تو پریشان ہے ہی، ہندوستان کو بڑی تکلیف ہے جی اس پر، اور ہم نے دیکھا کہ بڑی پینگیں بڑھانے کی کوشش کی انہوں نے چائنا سے ارسلان، لیکن اب تک تو ایسا ہوتا نظر نہیں آیا ہمیں۔ جی یقینی طور پر، اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ترکی میں اہم ملاقاتیں اس حوالے سے یقینی طور پر جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے صورتحال مزید واضح ہوگی۔ شاہ محمود قریشی کی جانب سے ترکی میں موجود فلسطینی وزیر خارجہ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، اس حوالے سے کتنی زیادہ اہمیت کی یہ حامل ملاقات ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ علی، کیا سمجھتے ہیں کیا صورتحال ہوگی؟ کیا مزید فلسطین کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں، اسرائیلی کا جو معاملہ ہے، پاکستان نے تو واضح طور پر اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ جی فلسطینیوں کے خون کا سودا نہیں کیا جائے گا، لیکن یہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے وزیر خارجہ ترکی میں ملاقات کرتے ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ جی بڑی اہم ملاقاتیں، جس طرح کل کے پروگرام میں ہم نے کہا تھا بہت اہم ملاقاتیں وہاں ہو رہی ہیں، بالخصوص یہی جو کابل پلان کی کل بھی ہم نے ڈسکس کیا پروگرام جس پہ ہم نے کیا تھا کہ کابل پلان ہے کیا، اور آج بھی بڑی اہم ملاقاتیں وہاں ہو رہی ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب سے، اور جس طرح اس وقت تبدیلیاں خطے میں رونما ہو رہی ہیں تو اس حوالے سے بڑی اہم ملاقات ہے، بالخصوص ترکی کے صدر سے وہاں ملاقات ہو رہی ہے، اس کے علاوہ وہاں جو ممالک موجود ہیں، اور جس طرح پروگرام کے اس حصے میں جس میں نے کہا تھا جے شنکر اور زلمے خلیلزاد جو افغانستان کے لیے خصوصی ایلچی ہے، مشیر کہہ لیں آپ انہیں امریکہ کے، وہ ہیں، ان دونوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ امریکن سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں بھارت کے، ہندوستان کے، اجیت دیول، انہوں نے خفیہ طور پر دورہ کیا اور زلمے خلیلزاد سے 2 ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ظاہر یہ ملاقاتیں یقیناً افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے ہیں، پاکستان کے حوالے سے ہیں، اور ظاہر پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہاں کیا خطرناک پلاننگ کی گئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی آپ کے سامنے اس پروگرام میں رکھیں، اور کیونکہ پاکستان میں اور افغانستان کے خلاف جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ہندوستان کا اثر و رسوخ اس خطے میں جس طرح بڑھانا چاہتا ہے ہندوستان، یہ بھی ہمارے سامنے ہے، لیکن پاکستان نے ظاہر ہے جو کچھ بھی یہاں ہم نے باقاعدہ طور پر کلبشن کو، جس طرح ایک دہشت گرد بھی ہے، جاسوس بھی ہندوستان کا، یہ بہت بڑا ثبوت ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کے ہاتھ آیا، اور ہمارے ظاہر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا بہت اچھا کام رہا، انہوں نے پکڑا اس کو اور دنیا کے سامنے ایک بھارت کا گھناؤنا چہرہ یہ بھی پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ ابھینندن سب کے سامنے ہے، جس طرح خلاف ورزی کی ہماری سرحدوں کی، ہماری پاک فوج نے بھرپور جواب دیا ارسلان، اور مار گرایا طیارہ بھی، ان کا پائلٹ بھی پکڑ لیا، اور جذبہ خیر سگالی اور امن کی آشا کے تحت ہم نے پائلٹ کو بھی واپس کیا۔ جی لیکن علی، یہاں پر ایک سوال بڑا قابل غور ہے کہ ہم دیکھتے ہیں یقینی طور پر جب بھی بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر اگر خلاف ورزی کی جاتی ہے، یا اس کے علاوہ اگر ہم دیگر چیزوں کو دیکھتے ہیں، اگر ہم روشنی ڈالیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، ہم جو لانچ پیڈز ہیں ان کے ٹھکانوں کو ختم کر رہے ہیں، لیکن وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کی سالمیت کو جو ہے نقصان پہنچانے کے لیے بھی
اس حوالے سے جو ہے کہ کہتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں, چھیڑ چھاڑ جاری رہتی ہے اس طرف سے بھی, اور یقینی طور پر جہاں لائن آف کنٹرول پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو وہیں پر پاکستانی فورسز کی جانب سے بھی بھرپور منہ توڑ جواب دیا جاتا ہے ان کو. لیکن جب ابھینندن کو گرفتار کیا گیا تھا اس ٹائم ہم نے یہی دیکھا کہ ان کی جانب سے یہی بیانات آ رہے تھے انڈیا کے, اگر ہم انڈین میڈیا کی بات کریں کہ جی لانچ پیڈز کے جو ٹھکانے تھے ان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا. تو پھر بات یہ سمجھ میں نہیں آتی, ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور پھر آپ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ زہر بھی اگل رہے ہوتے ہیں. یہ ایک بنیادی طور پر علی ایک اہم جو ہے وہ سوال ہے جس کا ہمیں جواب تلاش کرنا ہے کہ بالآخر انڈیا چاہتا کیا ہے. کہیں نہ کہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں جانب جو ہے دونوں طرف کچھ ایسی صورتحال پیدا کر کے رکھتے ہیں, کچھ ایسی ٹینشن پیدا کر کے رکھتے ہیں, وہ ایل او سی پر ہو یا وہ کشمیر کا معاملہ ہو, لیکن کسی صورت بھی وہ یہ نہیں چاہتے کہ کشمیر کے اوپر گفتگو کی جائے. اگر ہم بات کریں مقبوضہ کشمیر کی تو آرٹیکل 390 کی وہاں پر جب سے اطلاق کیا گیا ہے اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پر کشمیر کی ایک آزاد حیثیت کو 370 ہو یا 35A ہو, یہ دونوں کی وہاں حیثیت ختم کی. ہندوستان نے ایک آزاد حیثیت دینے کی کوشش کر رہا ہے, جس طرح ہندوستان کشمیر اور جموں کو الگ الگ کرنا چاہتا ہے. اچھا, کشمیر میں چونکہ مسلمانوں کی اکثریت ہے, جموں میں اکثریت نہیں ہے, تو یہ بھی بڑا ایک پروپیگنڈا ہے ہندوستان کا جو وہ کرنا چاہتا ہے. اور کشمیر کے حوالے سے جو نئی چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے اس پروگرام میں ہم نے لا کر رکھی ہیں, اور بلکہ اس پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جی ہمارے آغا ظفر ہلالی صاحب یا دوسرے دو گیسٹ ہیں ان سے بات ہو اور اسے ہم ان کے سامنے تمام چیزیں رکھیں کہ جی خطے میں جو گریٹ گیم کھیلا جا رہا ہے اس میں اب ہوگا کیا, کیونکہ بار بار ہم گفتگو جو کر رہے ہیں یہ بڑی اہم چیز ہے. کیونکہ امریکہ کا جو انخلا ہے اور جس طرح امریکہ آ کر یہاں بیٹھ گیا تھا اور اب جانے کی بھی امریکہ کو جلدی ہے, اور یہاں ظاہر اس اشرف غنی کی کٹ پتلی حکومت کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. حالانکہ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جب وہ یہاں آیا تھا تو اس وقت طالبان کی حکومت تھی, ان کی حکومت کو انہوں نے ختم کیا تھا. اب طالبان سے ہی مذاکرات ہو رہے ہیں, اور لیکن وہ حکومت طالبان کو دے کر نہیں جا رہے بلکہ اشرف غنی کو دے کر جا رہے ہیں. یہی طالبان نے اس وقت ان کے سامنے جو بیہائنڈ دا کرٹن جو سوالات رکھے ہیں, جو مطالبات کیے ہیں, جس پر مذاکرات ہو رہے ہیں, یہی اس میں بڑا ایک اہم سوال ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت تو ہماری تھی جب آپ نے ختم کی, یہاں پر اب جا رہے ہیں تو مذاکرات ہم سے ہو رہے ہیں, ہم سے مذاکرات کرنے کے بعد آپ واپس جا رہے ہیں. ہمیں آپ نے شیورٹی دی ہے 11 ستمبر کو آپ مکمل انخلا ہو جائے گا یہاں سے, اور پھر بیچ میں آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں اشرف غنی کی کٹ پتلی حکومت کو, گو کہ ان کی حکومت اس وقت صرف محدود ہو گئی کابل تک. جی علی, اور اس حوالے سے ہم اگر دیکھیں زلمے خلیل زاد سے جو جے شنکر کی ملاقات ہے, کہیں نہ کہیں ہم یہ دیکھتے ہیں علی کہ یقینی طور پر انڈیا بھی طالبان سے خوفزدہ ہے, کیونکہ افغانستان میں یقینی طور پر انڈیا کا کافی زیادہ اثر و رسوخ رہا ہے, مداخلت رہی ہے, اگرچہ وہ ایک انویسٹمنٹ کر کے اپنی بزنس ڈیل کو فروغ دینا چاہتا ہے, لیکن یہی ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس کے مفادات بھی وابستہ ہیں, کیونکہ افغانستان کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں انڈیا جو ہے کہیں نہ کہیں مداخلت رکھتا ہے, جس کی ایک روشن مثال جس طریقے سے میرے ساتھی اینکر علی سرور نے بھی فرمایا کہ آپ کو بتایا کہ کلبھوشن یادو ایک سب سے بڑی مثال ہے. اس کا معاملہ جو ہے وہ عالمی عدالت انصاف میں بھی لے جایا گیا, لیکن بہرحال وہ ایک بحث دوسری طرف چلی ہے کہ اس پہ بھی ہم تفصیلی ایک دن پروگرام کر کے آپ کو حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے اور بنیادی طور پر تجزیہ بھی پیش کریں گے ہمارے ماہرین کا کہ ان کے حوالے سے کیا کہنا ہے. لیکن ظاہری طور پر اگر ہم دیکھیں تو انڈیا کا یہ ایک وتیرہ رہا ہے شروع سے, پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے تنہا کیا جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ سفارتی سطح پر بھی کافی زیادہ جو ہے وہ کشیدگی پیدا کی گئی, اور اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں امریکہ کے ساتھ بھی مل کر پاکستان کے اوپر پریشر ڈیولپ کیا گیا. ہم اس سے تمام تر ناظرین واقف ہیں کہ صرف جے شری رام کے نعرے پر, سلوگن کے نام پر انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ کس طریقے سے بے معنی تشدد کیا جاتا ہے, کس طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے جو سلوک اختیار کیا جاتا ہے, یہ چیزیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. کشمیر میں جاری جو تشدد ہے جو 70 سالوں سے جاری ہے, آپریشن کے نام پر, دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے نام پر, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معصوم کشمیریوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا جاتا ہے. نہ صرف شہید کر دیا جاتا ہے بلکہ ان پر کرفیو کا نفاذ کر کے, اور ایک طویل عرصے وہ کرفیو جاری رہا, اور پھر اس کے بعد کورونا کی صورتحال رہی, کتنا ظلم و ستم جاری رہا. اس حوالے سے بھی حقائق کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہے, پوری دنیا اس حوالے سے جانتی ہے, اور عالمی میڈیا نے بھی اس چیز کو کافی زیادہ کور کیا تھا. اس حوالے سے عالمی میڈیا نے حقائق سامنے لانے کی کوشش کی تھی, لیکن ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جہاں انڈیا کی جانب سے جب ایل او سی پر بھی ظاہر ہے حملوں کی صورتحال جاری رہتی ہے, شکرگڑھ سیکٹر پہ بھی ہم دیکھتے ہیں علی کافی زیادہ کشیدہ صورتحال جاری رہتی ہے, اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ معاملات کافی زیادہ کشیدہ ہوتے چلے جاتے ہیں. تو وہیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. یہ کون سے دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں؟ آپ شہری آبادی کو نشانہ بناتے ہیں, آپ مظلوم شہریوں کا قتل عام کر رہے ہیں, اور جب بھی ان سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی ہائی کمیشن کی جانب سے احتجاجی مراسلہ تھما دیا جاتا ہے بھارتی ہائی کمیشن کو, تو اس پر کوئی خاطر خواہ مثبت جواب سامنے نہیں آتا. اور ہم
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگلے روز دوبارہ سے جو ہے وہ یقینی طور پر لائن آف کنٹرول میں جو ہے خلاف ورزی کی جاتی ہے، شہریوں کو جو ہے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، مظلوم شہریوں کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اگا دیا جاتا ہے۔ آخر کب تک یہ معاملہ جاری رہے گا؟ اس حوالے سے بھی علی کافی زیادہ جو سوالات ہیں وہ جنم لیتے ہیں، اور یہ مسئلہ فوری حل طلب ہے، اس حوالے سے بات چیت ہونا چاہیے۔ لیکن بنیادی طور پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ملاقات کے پیچھے کیا انڈیا واقعی خوفزدہ ہے؟ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ رابطہ کر سکیں ہمارے ایکسپرٹ سے بھی اور ان سے گفتگو کر سکیں۔ جی علی جی بالکل، اور پاکستان کی بھارت کے ساتھ ظاہر 2240 کلومیٹر طویل سرحد ہے، اور ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ ہم پڑوسی تبدیل نہیں کر سکتے، اور اس پہ ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ جی بلوچستان میں جی علی اور روہت شرما بھارتی سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سینئر صحافی روہت شرما موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے جے شنکر اور زلمے خلیلزاد کی دوحہ قطر میں، اور افغانستان سے جو انخلا ہو رہا ہے امریکہ کا، اس کے بعد پاکستان اور ہندوستان کیا ہوگا جناب، اور یہ کیوں خانہ جنگی کی کیفیت شروع ہو جائے گی؟ کیا کہیں گے روہت شرما؟ ابھی جو بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے جی جے شنکر اور زلمے خلیلزاد کی دوحہ قطر میں، امریکہ جانے والا ہے 11 ستمبر، انخلا ہو جائے گا یہاں سے افغانستان سے؟ دیکھیے افغانستان میں انڈیا بہت پرانی دوستی ہے افغانستان انڈیا کی، اور ہم لوگوں کی پریزنس وہاں تھی، آج بھی انڈیا وہاں پہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں ہے۔ زلمے خلیلزاد جو ہیں، زلمے خلیلزاد نے، اور قطری لیڈرشپ بھی تھی ان کے ساتھ، ان لوگوں نے پریزنس افغانستان میں انڈین پریزنس پہ بات کی، ساتھ ساتھ افغانستان کے ڈیولپمنٹ پہ بات کی۔ فرسٹ تھنگ، امریکن پل آؤٹ ہونے والا ہے، بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے، اور وہ بھی 11 سپٹمبر کو ہی۔ تو امریکن پل آؤٹ جو ہے وہ ڈی سٹیبلائز کر سکتا ہے ایریا کو۔ پہلے ہی طالبان، آج تو آپ کے فورن منسٹر شاہ محمود قریشی نے ایک بہت بڑھیا سٹیٹمنٹ دیا کہ آپ طالبان کو وائلنس سے اس کو یہ نہیں بول سکتے کہ وہ وائلنس کرتا ہے۔ کب ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو ایسے کلین چٹ دی جائے گی سر، کیسے کلین چٹ دی جائے گی؟ روہت شرما صاحب آپ یہ دیکھیں، علی جی آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کی جانب سے ڈائیلاگ کی بات کی جاتی ہے روہت شرما صاحب کہ جی ڈائیلاگ کر کے جو ہے معاملات کو طے کیا جا سکتا ہے، نیگوسیشن سے جو ہے وہ ایک سلوشن نکل سکتا ہے پیس کا۔ جب یو ایس ریڈی ہو سکتا ہے تو پاکستان کے اوپر پھر یہ تہمت لگانا کہ جی ہمارے فورن منسٹر نے اس طریقے سے کہا ہے، ہاؤ کین یو ڈیفینڈ دس؟ آپ کے your foreign minister has said that. I am Our not foreign lying. minister Just said go this to just that. because US is doing negotiation with Taliban, right? US is sitting with the Taliban in Doha. They're doing the negotiation. They're giving them, Listen. they should allow them that they can open the offices right there. Then how come we're going to claim for our foreign minister that he giving a clean sheet? Don't you think this is the black spot that you're putting on his forehead? I think you called me to listen to my views. Yes, Now, I'm listening you. Carry on. Yeah. Now, no foreign minister in the world can give a clean chit to a terrorist organization which was involved in 11 September attacks. Very clear words, right? Taliban is a terrorist organization. The world knows it, right? Now, if you have, آپ ہندی کا چینل ہے، آپ انگلش کا؟ آپ بات کریں، آپ ہندی میں کریں، ہندی میں کریں، آپ ہندی کہتے ہیں، ہم نہیں دیکھیے، کیونکہ آپ یہ چینل ویورز کے لیے چلا رہے ہیں، جی جی تو ویورز آپ کے ہندی کے بیٹھے ہیں۔ اس میں روہت شرما ایک اور بات، ٹھیک ہے جی انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے، اس کو آپ دہرا رہے ہیں، آپ جو کچھ کر رہے ہیں افغانستان میں وہ بھی سب کے سامنے، آپ مقبوضہ جموں کشمیر میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی سب کے سامنے، یہ سب کچھ کر اس لیے رہے ہیں روہت، کر اس لیے رہے ہیں کہ 1947 کے بعد سے آپ نے کبھی پاکستان کو دل سے تسلیم کیا ہی نہیں۔ اور یہی میں بات کر رہا تھا کہ اب یہ تو بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم بھی پڑوسی ظاہر تبدیل نہیں کر سکتے، ایک ہی جگہ جب رہنا ہے تو سازشیں نہ کریں نا۔ 71 میں سازش کیا آپ نے، اب پھر سازشیں افغانستان میں، حالانکہ افغانستان سے کوئی بنتا نہیں ہے، آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پہنچے۔ اس طرح اگر ہم کشمیر کے بات کرتے ہیں، آپ پہنچے یو این کی جتنی بھی ریزولیشنز ہیں ان کے تحت آج تک آپ نے وہاں انتخابات نہیں کرا سکے، رائے شماری نہیں کرائی آپ نے، تو کہاں ہم آپ سے بات کریں؟ یار یہ آپ کے چینل جو ہے اس میں کیا یہ کوئی رول ہے کہ کوشچن 5 منٹ کا اور آنسر آدھے منٹ کا، پھر اس کے بعد آپ کر لیجئے، آپ جواب دے دیجئے نا، دلائل سے بات کریں گے روہت صاحب، دلائل سے بات کریں گے، آرام سے چلیں، ٹیک یور ٹائم سر، آپ بات کریں، بالکل آپ بات کریں، ناؤ اٹس یور ٹائم۔ اور دوسری چیز آپ جو 5 منٹ بولتے ہیں اس میں آپ کشمیر بھی بول دیتے ہیں، طالبان بھی بول دیتے ہیں، میں 5 چیزوں کا سب جگہ ظاہر ہے، سب جگہ دہشت گردی ہو رہی ہے اور آپ کا ملک انوالو ہے، بتانا پڑتا ہے کہاں کیا کر رہے ہیں آپ، یہ سب جانتے ہیں نا۔ جناب علی، دہرا دوں ذرا،
जनाब सुनिए, जो आप बोल रहे हैं उसका एक एक करके क्वेश्चन पूछे तो मैं एक एक करके आंसर दूं, ठीक है? मैं आंसर देना शुरू करता हूं, आप बीच में मेरे को रोक देते हैं प्लीज। तो हाँ, क्योंकि चैनल आपका है, मैं भी एक चैनल में काम करता हूं, मैं भी सहाफी हूं। नहीं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए आपको लिया, जाहिर है। राइट, थैंक्स अ लॉट। तो अब हम आते हैं कि तालिबान, अगर आप ये बोलें कि तालिबान को कौन सपोर्ट कर रहा है, तो क्या पाकिस्तान सपोर्ट नहीं कर रहा है? तो दहशतगर्दी को पाकिस्तान किस तरह सपोर्ट कर रहा है? रोहित शर्मा सबसे ज्यादा दहशतगर्दी की जंग में शहादतें पाकिस्तान की हिस्से में आई है। पाकिस्तान में कितने खुदकुश हमले हुए हैं, आप मेरे ख्याल न्यूज में है, उसके बावजूद ये बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कितना नुकसान उठाया है, तालिबान कितने हमले करते रहे पाकिस्तान में, आप अगर न्यूज में है तो आपको पता होगा। फिर वही कर रहे हैं, अगर वो दहशतगर्द है तो आपकी तरफ क्यों नहीं आ गए? जनाब सुनिए, आप फिर वही काम कर रहे हैं कि मैं आंसर दे रहा हूं। अच्छा सर, ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम में ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। रोहित शर्मा विल गिव यू टाइम, प्रोबेबली आप कंटिन्यू कीजिएगा और आप पूरा, हम आपको टाइम देंगे, आप बात कीजिएगा, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आप सवाल सुनने का हौसला भी रखेंगे। देते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। रोहित शर्मा ऑल द वे फ्रॉम इंडिया विद अस, डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड।